بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اعتراض حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم پر یہ کیا جاتا ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم اور امامت اور اذان اور دیگر کئی سارے جو امور ہیں دینی، ان کی اجرت لینے کے قائل نہیں ہے۔ حالانکہ آپ اگر دیکھیں گے تو متقدمین علماء اس کے بالکل خلاف تھے۔ متاخرین علماء نے اس کے اندر کچھ جواز نکالا ہے کہ اگر ہم اس کی اجرت کو طے نہیں کریں گے اور پڑھانے والے کو اجرت نہیں دیں گے تو اندیشہ اس چیز کا ہے کہ قرآن کی تعلیم ختم ہو جائے، حفاظ ختم ہو جائے اور مسجدوں کے اندر امامت کرنے والا کوئی نہ ملے، تو اس اندیشے سے انہوں نے کہا کہ چلو اس کو اجرت دے دی جائے۔ اور حضرت نے جو بات فرمائی ہے وہ تو اپنی جگہ بالکل درست ہے، اور سارے کے سارے اقوال بلکہ احادیث اور قرآن کی آیات اس کے اوپر شاہد ہیں۔ بلکہ آپ دیکھیں گے کہ جو جملہ حضرت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ زانی ان سے پہلے جنت میں چلی جائے گی۔ آپ حیات الصحابہ کھولیں گے، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا اہل العلم والقرآن لا تأخذوا للعلم والقرآن ثمنا فتسبقكم زنات الى الجنہ۔ اے اہل علم و قرآن والو، لا تأخذوا للعلم والقرآن ثمنا، تم علم کے لیے قرآن کے لیے پیسہ نہ لو، اجرت نہ لو، فتسبقكم زنات الى الجنہ، ورنہ زانی تم سے پہلے جنت میں چلی جائے گی۔ اب یہ جملہ حضرت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور فتویٰ لگایا جاتا ہے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ ہے۔ حدیث آپ دیکھ لیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قرأ القرآن لیتأکل به الناس، جس نے قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگوں سے اس کے ذریعے سے کچھ کھائے پیے، جاء یوم القیامت ووجہہ عظم لیس علیہ لحم، اس کا قیامت کے دن اس کو اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کے چہرہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا، لیس علیہ لحم، اس پہ گوشت نہیں ہوگا۔ آپ قدوری کی عبارت دیکھ لیں باب الاستجارہ کے اندر، لا یجوز استجارہ، اجرت لینا جائز نہیں، علی الاذان والاقامت وتعلیم القرآن والحج عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، احناف کے نزدیک اور خاص طور پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہ ان کے نزدیک بالکل بھی ان چیزوں پر اجرت لینا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام درس دے رہے ہیں، اتى الناس من الیمن، یمن سے کچھ لوگ آئے اور آ کے کہنے لگے ابعث فینا من یفقہنا فی الدین، ہمارے ہاں کوئی جماعت بھیج دے جو ہمیں دین سکھائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ رمضان کی چھٹی آئے گی پھر طلبہ کو بھیجا جائے گا، آپ نے فرمایا یا علی انطلق الی اہل الیمن، علی آپ کھڑے ہو جاؤ اور یمن کے اس تقاضے کو پورا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تواضع سے فرماتے ہیں کہ ان اہل الیمن قوم طغام، اہل یمن تو بڑے اڑیل اجڑ دیہاتی قسم کے لوگ ہیں، یاتونی من القضاء، وہ ایسے جھگڑے جھمیلے میرے پاس لائیں گے کہ میرے پاس علم نہیں کہ میں ان کا فیصلہ کر پاؤں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فضرب علی صدری، سینے پہ دست مبارک مار کے فرمایا کہ علی آپ اذهب، چلے جاؤ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چلے جاتے ہیں تو پھر فرمائے کہ ما شککت بین رجلین، دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں موت تک مجھے کبھی شک نہیں ہوا۔ تو یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یمن گئے تو کیا اجرت پہ گئے تھے پڑھانے کے لیے؟ کیا وہاں پر لوگوں کو دین سکھانے کے لیے گئے اور دین کی تبلیغ کے لیے گئے اور علم کو پہنچانے کے لیے گئے؟ تو بتائیں کہ کیا اجرت لے کر گئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے تو کچھ لوگ ملک شام سے تقاضا لے کے آتے ہیں وفد کی شکل میں کہ ابعث فینا من یفقہنا فی الدین، ہمارے ہاں کچھ لوگ بھیج دیں، کچھ جماعتیں بھیج دیں یا کچھ علماء بھیج دیں جو ہمیں دین سکھائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدعا عمر اولئک الخمسہ، انہی 5 بڑے درجے کے علماء کو بلاتے ہیں۔ کون؟ معاذ بن جبل، عبادۃ بن صامت، ابی بن کعب، ابی درداء، ابو ایوب، یہ وہ 5 بڑے درجے کے علماء ہیں جنہوں نے حضور کے زمانے میں قرآن کو جمع کیا، اتنے بڑے علماء۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے تقاضا رکھتے ہیں کہ ان اخوانکم من اہل شام قد استعانونی، ملک شام سے تمہارے یہ بھائی آئے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، ان کو دین سکھایا جائے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ آپ قرہ اندازی کر لو کہ رکے کون اور جائے کون۔ تو حضرت معاذ کھڑے ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، قرہ اندازی نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ اما حد شیخ کبیر، یہ تو بوڑھے ہیں، اما حد سقیم، اور دوسرے تو بیمار ہیں، ہم 3 تیار ہیں اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سامنے بٹھا کے ان کی روانگی کے آداب فرماتے ہیں۔ پہلے رخ طے کرتے ہیں، ابدأ بالحمص، تمہارا رخ حمص ہو چکا ہے۔ جب وہ وہاں جاتے ہیں
اور فرمایا کہ جب جہاں جاؤ گے تو تم لوگوں کو پاؤ گے بدکے ہوئے اونٹوں کی طرح، بالکل غیر مانوس. تم ان پر محنت کرنا، ان کو مانوس کرنا، ان کو قریب کرنا. جب آپ کو لگے کہ وہ قریب آگے، فل یقم بہا واحد، تم میں کا ایک ان کا امیر نگران ذمہ بن کر وہاں رک جانا، اور دوسرے دو اگلے ملکوں میں چلے جانا، الی دمشق و الی فلسطین. اور لوٹنا کب ہے؟ حتی ماتا، موت آئے تم نہ آنا. تینوں صحابہ کی قبریں 3 ملکوں کے اندر ہے، اور موت آئی اور واپس نہیں آئے. تو بتائیں کہ کیا یہ صحابہ اجرت لے کر گئے تھے پڑھانے کے لیے؟ کیا یہ دین کو پہنچانے کے لیے گئے تھے تو اجرت لے کر گئے تھے؟ یہ تو کمزوری کا درجہ ہے جس کا ہم ہرگز بھی انکار نہیں کرتے ہیں. ہمارے متاخرین علماء نے اس کا فتویٰ دیا ہے، اس کے جواز کا ہم بالکل اس کو مانتے ہیں. لیکن متقدمین علماء کے نزدیک آپ دیکھیں گے کہ بالکل قدوری کی عبارت ہے. لا يجوز استجارہ علی الاذان والاقامۃ وتعلیم القرآن والحج عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، کہ اجرت لینا بالکل جائز نہیں ہے. اور احادیث دیکھیں گے آپ، کتنی ساری احادیث اس کے اوپر موجود ہے. یہ تو متاخرین علماء نے اس اعتبار سے اجازت دی ہے اور ایک رخصت دی ہے. ایک چیز عزیمت ہوتی ہے، ایک چیز رخصت ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم عزیمت کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ ہم بغیر اجرت کے پڑھائیں، بہتر یہ ہے کہ بغیر اجرت کے امامت کریں، بہتر یہ ہے کہ بغیر اجرت کے ہم قرآن کی تعلیم دیں. اب اگر اجرت لے رہے ہیں تو اس کی بھی رخصت ہے، اس کی بھی اجازت ہے، ہم اس کے قائل ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. بلکہ آپ فتاوی دیکھیں، بنوری ٹاؤن کا فتویٰ اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے صاف اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اصل تو یہ ہے اور عزیمت تو یہی ہے کہ بغیر اجرت کے تعلیم پڑھائی جائے. آپ دارالعلوم دیوبند کے فتوے کو اٹھا کے دیکھ لیں، صاف انہوں نے لکھا ہے کہ اصل تو یہی ہے کہ بغیر اجرت کے تعلیم پڑھائی جائے. ہاں، اب اندیشہ یہ ہے کہ کوئی حلال معاش کا ذریعہ نہیں ہے، تو اندیشہ یہ سوچا متاخرین علماء نے کہ کہیں قرآن کی تعلیم بند نہ ہو جائے، مسجدوں کے اندر امامت کرنے کو کوئی نہیں ملے گا. ورنہ یہ ساری چیزیں تو بغیر اجرت کی ہوا کرتی تھی. تعلیم اور طب، یہ تو دونوں چیزیں اجرت کے بغیر ہوا کرتی تھی.